بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر کہاں سے آیا تھا، اور پھر یہ آزاد کیا ہوا شیر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیسے پہنچا، اور اس نے یزیدی فوج کے ساتھ کیا کیا۔ ناظرین، ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے، اور امام علی علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی مولا علی علیہ السلام کی بات جاری تھی کہ ایک بڑی شیرنی نے آپ علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھ کر سلامی دی۔ اس شیرنی کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ مولا، میں اس کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس شیرنی نے اپنا بچہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین، اس شیر کے بچے کو آپ لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ حارث عربی میں شیر کو کہا جاتا ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت رکھنے لگا۔ وہ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اب جب وہ بڑا ہو چکا تو کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس پر امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث سے انہیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے امام علی علیہ السلام سے کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے، لیکن آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، آج کا دن کیا کرو گے؟ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، دیکھیں شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنے جلدی؟ اس پر امام حسین علیہ السلام نے سارا واقعہ ابو الحارث کو بتایا۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، زندگی میں ایک دفعہ آپ سے ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ 10 محرم 61 ہجری کی تاریخ یاد رکھنا، میدان کربلا سے تمہیں ایک آواز آئے گی، اس آواز پر آ جانا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے پوچھا، مولا، آواز کون دے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ میری 4 سال کی بیٹی تمہیں آواز دے گی، یا پھر اماں فضا۔ آج بھی وہ مقام کربلا میں موجود ہے جہاں سے بی بی فضا نے شیر کو آواز دی تھی۔ ابو الحارث کو آزاد کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم ملک عراق کے جنگل نینوا میں چلے جاؤ، وہاں کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ یوں ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے حکم پر مدینہ چھوڑا۔ ناظرین، عاشور کی شام جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، عمر بن سعد نے جب حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائیں، یہ آواز سنتے ہی اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔
اس پر بی بی فضہ حضرت بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہا سے کہنے لگی کہ اے بی بی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ وہ صحابی شیر سے کہنے لگا کہ مجھے نقصان نہ پہنچانا، میں رسول خدا کا غلام ہوں۔ اس پر شیر نے اسے مارنے کے بجائے صحیح راستے پر پہنچا دیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، آپ اجازت دیں تو میں اس شیر کو بلاتی ہوں۔ چنانچہ بی بی فضہ نے جنگل کی طرف منہ کر کے شیر ابو الحارث کو آواز دی۔ شیر کچھ ہی دیر میں بی بی فضہ کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شیر بی بی فضہ کے ساتھ چلتے ہوئے مقتل میں امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتابوں سے روایات ملتی ہیں کہ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس بیٹھ کر روتا رہا اور اپنی پیشانی امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین کر لی۔ اب جب یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھی تو ان کے گھوڑے شیر کو دیکھ کر بے قابو ہو کر بھاگ گئے اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے بچ گئی۔